بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ شریف ام القرآن، جس طرح کہ اس کی فضیلت ہے، جس طرح کہ اس کے کمالات ہیں، اس حوالے سے یہ میں ایک زکوٰۃ دینے کا طریقہ کار، یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے مراد اس سورہ شریف کی طاقت کو حاصل کر لینا، یعنی کہ اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مبارک کلام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی انسان کی ہو سکتی ہوگی کہ اپنی زندگی کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے جس طرح یہاں پر یہ لکھ کے دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو مفردات میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اکائیوں میں، تاکہ سمجھ آ سکے، کسی جگہ پر کوئی مغالطہ نہ آ جائے۔ تو اس طریقے سے لکھ کر اب ساتھ اس کے یہ عدد ہیں، یعنی کہ الف کا 1، لام کے 30 تھے، یہاں پر یہ 3 لگا دیے۔ اسی طرح ہے کہ 8، میم کے 40 تھے، 4۔ تو اس ترتیب سے یہ بھی یعنی کہ جدول حروف ابجد جو ہے اس کو بھی مفردات کے اندر لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر کسی لفظ کے حرف 100 ہیں تو 100 کی بجائے 1 لکھ دیا، 2 0 جو ہیں ان کو ہٹا دیا۔ تو غین کے یعنی کہ 1000 تھے تو 3 صفر اس کے ہٹا دیے، پیچھے پھر 1 بچ گیا۔ کاف کے 100 تھے اور تے کے یعنی کہ جیسے 400 تھے تو 400 کے 2 0 ہٹائے، پیچھے یعنی کہ 4 بچ گیا۔ تو اس ترتیب سے یعنی کہ جدول حروف ابجد جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہی مفردات کے اندر بھی لکھا جائے گا۔ پھر ان کو آپس میں کیلکولیٹر کی مدد سے، جس طرح یہ سامنے سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، ان کو آپس میں سب کو مفردات کو جمع کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا جو کل مجموعہ ہے وہ کتنا ہے، تاکہ اس کے مطابق پھر اس چیز کو آگے دیکھا جائے ایک مکمل قواعد اور ضوابط کے ساتھ، یعنی کہ کوئی ایسی چیز بیچ میں اس کے ایڈ نہیں کی جائے گی جو اس سورہ شریف کا حصہ نہ ہو۔ تو یہ پورا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے یہ جزو ہیں اور یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ تو اس ترتیب سے ایسے جمع کر کے ان کو دیکھیں تو اس کی یہ دیکھیں کتنی مقدار بنی، 422۔ اب یہ بسم اللہ شریف جو ہے اس کے بھی مفردات میں اس کو لکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے، بڑا ان دونوں چیزوں کا بڑا ایک خاص ربط ہے۔ آگے پھر پتہ نہیں کافی ساری اور بھی مثالیں ہیں، دلیلیں ہیں، بہت کچھ لکھا بھی ہوا ہے حدیثوں کی کتابوں میں، وہ پھر بات یعنی کہ جس طرح میں بتانا چاہتا ہوں وہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ تو یہ ایک علمی ادبی جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے بسم اللہ شریف کو بھی اسی ترتیب سے مفردات کے اندر لکھ کے ان کو بھی اسی ترتیب سے جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تاکہ واضح طور پہ پتہ چل جائے، کیونکہ ان اعداد کو پھر جو سورہ فاتحہ شریف کے عدد نکلے ہیں ان کے اندر پھر ان کو جمع کرنا ہے، تاکہ اس کا ان دونوں چیزوں کا جو ہے خلاصہ وہ سامنے نکل آئے اور مقدار جو ہے وہ واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اب اس طریقے کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز باہر سے اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگی اور کوئی بھی چیز یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ یہ سارا جیسے تمام چیزوں کا جیسے ایک کل ہوتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کل جزو کا حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہر ایک جزو کل کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بنیاد کے اوپر یہ زکوٰۃ دینے کے کافی سارے میتھڈ ہوتے ہیں۔ یہ سب سے آسان وہ میتھڈ ہیں جن کو بڑی تحقیق کر کے، بڑی ریسرچ کر کے تو ان کو نکالا گیا ہے۔ تو یہ یعنی کہ کلام کو پڑھنا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی مدد سے اپنے زندگی کے کاموں کو کرنا، تو یہ اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کل جو ٹوٹل تعداد ہے یہ بن جائے گی 488، یعنی کہ بسم اللہ شریف کے بھی اگر عدد کو جو اعداد ہیں اس کے اپنا سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ ملانے کے بعد 422، اور اس کے بعد جب بسم اللہ شریف کے بھی ایڈ کیے تو بن گئے 488۔ اب 488 جو ہیں یہ اب اس کا ورد چلے گا۔ 488 کا ورد کس طریقے سے چلے گا، یا اس کو 1.25 لاکھ یا 1.25 لاکھ سے زیادہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، تو اب میں اس حوالے سے یہاں پر میں بتاؤں گا بھی۔ اب ہر ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ان 5 نمازوں کے خاص اوقات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جیسے 488 کو اب 5 نمازوں کے ساتھ اگر ضرب دے دی جائے، یعنی کہ 488 کو ضرب 5 سے اگر دی جائے تو وہ بن جاتا ہے 2440، یعنی کہ اگر ایک دن میں بندہ کوئی بھی ہر نماز کے بعد
488 کی مقدار میں اگر سورہ فاتحہ شریف کو ورد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو وہ 2440 مرتبہ ایک دن کی مقدار بن جائے گی۔ یعنی کہ ہم نے تو 488 مرتبہ پڑھا، فجر میں 488 مرتبہ پڑھا، ظہر میں 488 مرتبہ آگے والی نماز میں، یعنی کہ 5 نمازوں کو جب 488 کی مقدار میں پڑھتے گئے تو وہ پورے دنوں کی جو کل مقدار ہے تو وہ مقدار بن جائے گی 2440۔ اب 2440 کو ضرب دی جائے 52 کے ساتھ 52، تو مقدار بن جائے گی 1,26,880، یعنی کہ 1,25,000 سے بھی زیادہ یہ مقدار بن جائے گی 52 ڈیز میں، یعنی کہ 52 دنوں میں۔ تو یہ 52 دنوں کے اندر کوئی بھی انتہائی آسانی کے ساتھ، کوئی کسی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قید کر لینا، اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر پابند کر لینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف آسانی کے ساتھ صرف نماز پڑھنے کے بعد اس کو 488 کی مقدار میں ورد کیا جائے گا سورہ فاتحہ شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ تو جب یہ 52 دنوں میں اسی ترتیب سے آگے چلتے جائیں گے، آپ ساتھ ساتھ اس کو شمار بھی کرتے جائیں، تو 52 دنوں کے اندر 1,26,880 کی مقدار کوئی بھی اس کو اتنی مقدار میں پڑھ چکا ہوگا، جو کہ یہ بڑی ایک کسی انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو بھی ہیں تو وہ اس کو کریں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے۔ یہ سورہ شریف جو ہے یہ آل ان آل ہے، یہ ام القرآن ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی یہ ماں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ شریف کی اتنی فضیلت ہے، اتنے اس کے کمالات ہیں، اتنے اس کے عجائبات ہیں جو ایک انسان کی زبان بیان نہیں کر سکتی ہوگی، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں اپنی اس پاک کلام کو کیا ہوا ہے۔ آگے یہ اس چیزوں کو حاصل کرنے کے طریقہ کار ہیں، قواعد اور ضوابط کے ساتھ، یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت جو ہے ہم اس کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو ساری زندگی جو ہے یہ جو سورہ فاتحہ شریف ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، یہ ساری زندگی کم نہیں ہونے والی۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی اس کو کر لیتا ہے 52 دنوں کے اندر، تو پھر وہ اس کو اس عمل کے بعد چاہے 11 مرتبہ پڑھ لے، چاہے ہر نماز کے بعد، چاہے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر کوئی مریض ہے اس کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرے گا، اس کو دم کر کے پانی بھی دے دے گا، تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی وہ کسی بھی اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو اسی وقت اس کی تکلیف کا حل نکل آئے گا، اور کافی ساری ایسی چیزیں زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میں نے طریقہ کار بھی بتا دیے ہیں، دکھا بھی دیے ہیں، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، تو اس کو کر کے دیکھیں۔ تو 52 دنوں کے اندر کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انتہائی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی پرہیز کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی اپنی ایک بات بتا دوں کہ میں جیسے ہی اس چیز کو شیئر کر رہا ہوں تو میری طرف سے نہ اس کی جلالی پرہیز ہے، نہ اس کی جمالی پرہیز ہے۔ جلالی پرہیز سے مراد وہ ہوتی ہیں کہ بیوی کے پاس نہیں جایا جائے گا، بینگن نہیں کھائے جائیں گے، گوشت نہیں کھایا جائے گا، فوتگی والے گھر نہیں جایا جائے گا، پیدائش والے گھر نہیں جایا جائے گا۔ ان چیزوں کے اندر میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری طرف سے اس کی پرہیز یہ ہے کہ زنا نہیں کیا جائے گا، شراب نہیں پی جائے گی، جوا نہیں کھیلا جائے گا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت اس بنیاد کے اوپر تسلیم کیا جائے گا کہ میری تمام ایکٹیویٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میری طرف سے یہ پرہیز ہے۔ اگر کوئی گوشت کھاتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہر نماز کے بعد 488 مرتبہ، تو وہ گوشت کھا لے۔ اگر اس کو پڑھنے کے بعد 5 نمازوں میں اس نے اپنا ورد کیا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اگر بیوی کر رہی ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو وہ چلی جائے۔ یہ کوئی پرہیز نہیں ہے۔ پرہیز اس کے اندر شریعت کی ہے کہ شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا، ان کو کبھی بھی نہیں توڑا جائے گا۔ تو جس کام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا الصلاۃ والسلام نے کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کو کیا جائے گا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے ان کو کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کی پرہیز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی پرہیز نہیں ہے۔
جو بھی کھائیں، جہاں پر مرضی جائیں، پیدائش والے گھر میں جائیں، جو مرضی دل کرتا ہے کریں، لیکن شریعت کے رولز کو فالو کرتے ہوئے۔